السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وبہ استہدی واستلہم واسترشد واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین من الصحابۃ ومن بعدہم الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیوں، حضرات و خواتین، سامنے سننے والے یا سلسلہ القلم چینلز میں جہاں کہیں بھی دنیا میں سنتے ہیں، ہم نے یہ اہم دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ فضیلت توحید نمبر 1، توحید کی تعریف بہت جامع ڈیفینیشن عربی میں بھی، اس کا ترجمہ اردو میں، اور پھر لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، مطلب اور تقاضا، ریکوائرمنٹ، اور اس کے بعد چونکہ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا ہے صرف اللہ کی عبادت، اور اس عبادت سے پہلے لازم شرک کی نفی اور انکار اور شرک کے سارے سوتے بند، اور اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی عبادت کی ڈیفینیشن یا تعریف جامع، اور عبادت کی قسمیں، اور عبادت کا حق کہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے عبادت، اور گزشتے ہفتے آپ نے سنا محمد رسول اللہ کا معنی، مطلب، تقاضا یعنی ریکوائرمنٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق با اختصار۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ بہت اختصار کے ساتھ ہم ان موضوعات کو لے کر آپ کے سامنے چلتے ہیں۔ دعا کی فضیلت کے لیے اس سے پہلے آپ نے گھنٹوں کے بارہا سابقہ سالوں میں سے لیکچر سنے ہیں، لیکن یہاں جو باتیں ہم عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے، میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی اور اپنے اقارب کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو زبانی یاد رکھیں، یہ آپ کو بائی ہارٹ جو ہے نا بالکل یاد ہوں، علی ظاہر القلب یاد ہوں، کیونکہ یہ معلومات سب کی سب فرض عین ہیں، بدیہیات میں سے ہیں، لازماً جاننا چاہیے ہر مسلمان، مرد و زن، خرد و کلاں، پیر و جواں، یعنی سوسائٹی کے ہر طبقے پر ان کی معلومات، ان کی نالج، یہ انفارمیشن، یہ ان کا علم ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے میرے بھائیوں، جب آپ نے اللہ کے حقوق کو پہچان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر آپ اخلاص للہیت پر کار بند ہوئے تو شرک کے سارے دریچے بند ہو گئے، اتباع رسول کی بنیادی کنجی آپ کے پاس آ گئی تو بدعت کے ساری راہیں کلوز ہو گئی۔ سب سے زیادہ لوگ شرک و بدعت کہاں کرتے ہیں؟ دعاؤں میں۔ تو آئیے، جب یہ راستے بند ہو گئے تو اب دعا اور عبادت کیجئے جس میں للہیت ہو اور اتباع رسول ہو، یہ دونوں شرط ہیں تو آپ کی ہر عبادت قبول۔ ان میں سے ایک تھوڑی سی لوز ہوئی تو عبادت مردود و مرفوض اور ناقابل قبول، بلکہ صحیح نہیں ہوگی۔ قبول کا مسئلہ تو صحت کے بعد کا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی، بلکہ دعاؤں کی فضیلت۔ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں بندہ مومن کی ہر جائے دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ راجح اہل علم کے قول کے اعتبار سے عصر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان، یا یہ کہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساعت یا یہ لمحہ ہمارے اور آپ کے نصیب ہر جمعہ کرے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تو سنیے دعا کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، 60 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا کرو۔ امر ہے کہ نہیں؟ تو لہذا بندے پر فرض ہے، اگر نہیں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے تو فالعیاذ باللہ یہ گناہ ہے اور فرض کو چھوڑنا ہے۔ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز، اگر آپ تدبر سے پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک۔ اور سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی کب ہے؟ سجدے کی حالت میں یا سلام پھیرنے سے پہلے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحیح فرمان سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں کہا، یعنی 60 میں، وقال، اور کہا، ربکم، تمہارے رب نے۔ رب کون ہے؟ جو کائنات کا خالق، مالک، مدبر، باقی زیر کے ساتھ،
تمہارے رب نے کہا، اور رب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے حاجت روا اور مشکل کشا، یعنی مشکلیں بھی دور کرنے والا آپ کی اور حاجتیں بھی پوری کرنے والا، لفظ رب کا یہ معنی ہے۔ تو تمہارے رب نے کہا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت آپ کی طرف کر کے آپ کو اپنے قریب کیا اور اپنی رحمت سے قریب کیا، اور آپ کو اپنا مقام یاد دلایا کہ رب العالمین کے علاوہ آپ کا کوئی روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا کوئی بھی نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر مشکل میں اللہ سے دعا کریں کہ ایک عربی کا بڑا اچھا شعر ہے، یا من بلیت ببلیۃ فاصبر لہا صبر الکریم فإنہ بک اعلم فإن شکوت الی ابن آدم انما تشکر الرحیم الی الذی لا یرحم۔ یہ شعر میں نے بہت چھوٹی عمر میں پڑھا تھا، الحمدللہ یاد ہو گیا، تو شاید اس کو 28 سال سے زیادہ کا عرصہ اب ہو رہا ہے کہ اے بندہ، جو تم مشکل اور پریشانی اور بیماری اور جاب لیس ہونے کی صورت میں کسی بھی مصیبت میں لوگوں سے شکایت کرتے پھرتے ہو، تو آپ اس مصیبت پر صبر کریں۔ تو لوگوں کو شکایت کرنا یہ ہے کہ اللہ کی شکایت آپ لوگوں کے پاس کر رہے ہو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر شکایت آپ کو کرنی بھی ہے کہ وہاں کریں جہاں سے کچھ ملے گا، اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں قبول کروں گا۔ آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ دعا کیجئے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کا کوئی نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ آپ دعا کیجئے، باقی قبولیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ تو اللہ نے کہا آپ دعا کریں، آپ اس کو عمل آئیں، اور وعدہ کیا کہ فاستجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، حقیقتاً دعا ہی عبادت ہے۔ اگر بے توجہی میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو فرمان رسول لیس للعبد من الصلاة الا ما وعى، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کی وہی نماز کارگر ہوتی ہے جو سمجھ کر پڑھے۔ یا اقم الصلاۃ لذکری، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے۔ نماز اور دعائیں جب کریں تو فل کنسنٹریشن، فل توجہ کے ساتھ، فل اللہ رب العالمین کی طرف مکمل دھیان کے ساتھ، تو جب جا کر دعا بھی اثر رکھتی ہے اور نمازیں بھی وہ اثر پیدا کرتی ہیں جو اثر واقعی متوقع ہے ایک بندہ مومن کی، صدیقین، انبیاء، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی نمازوں کا، کیونکہ یہ نماز کی روح ہے، بلا روح کے بے جان جسم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث جو ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، یہ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، امام ترمذی حسن و صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 3407 میں اسے نقل کیا اس حدیث کو۔ اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ ہفتے کا ہمارا موضوع ہوگا انشاء اللہ العزیز فضل طلب العلم۔ یہ جو آپ آ رہے ہیں مجلس طلب علم میں بیٹھتے ہیں، اس کی فضیلت اختصار کے ساتھ، تفصیلاً آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے میری کتاب ہے فضل العلم والعلماء، غالباً 150 پیج کی ہے، وہ پڑھیے۔